باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلہ کہ ان یہود پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، اینما ثقفوا جہاں بھی وہ ہوں ذلت سے رسوائی سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، الا بحبل من اللہ ہاں البتہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب نکل آئے۔ اللہ کی طرف سے سبب نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دیں، اور اسی طرح اگر ان میں سے کوئی آدمی مذہبی ہے اور وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے اور وہ جنگ میں شرارتوں میں کسی طرح سے بھی ملوث نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو جہاد میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہود میں سے اگر کوئی ایسا ہو تو وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ یا پھر کوئی بہت بوڑھا ہو اور وہ بھی جنگی معاملات میں دلچسپی نہ رکھتا ہو، یا عورت ہو یا بچہ ہو، تو یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ کی طرف سے حاصل ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ اور اسی طرح لوگوں کی طرف سے کوئی آسرا مل جائے، مسلمانوں سے معاہدہ ہو جائے، یا باہر کی دوسری بڑی طاقتیں اپنے مہرے کے طور پر ان کو استعمال کریں جیسا کہ آج کل کی صورتحال ہے، تو بس یہ بچاؤ کی شکلیں ہیں، وگرنہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹیں گے، اللہ کا غضب ان پر مسلط رہے گا، اس سے بھی ان کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلے لوگ اس کے مخاطب ہیں، تو مدینہ منورہ میں 3 قبائل آباد تھے، تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں اور صحابہ کرام کے مقابلہ میں کھڑے نہیں ہو سکے۔ اگر کھڑے ہوئے تو پھر مارے گئے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھی۔ تو ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 صورتیں پیش آئیں، یا جلاوطن کیے گئے، یا قتل کیے گئے، یا ان پر جزیہ لگایا گیا۔ تو وگرنہ کبھی بھی صحابہ کرام کے مقابلہ میں یہ کھڑے نہیں ہوئے۔ پھر یہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے تو وہاں پر بھی جزیہ دیتے رہے اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر وہاں سے بھی ان کو نکالا گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جزیرۃ العرب سے ہی ان کو نکال دیا گیا۔ تو یہ ذلت اور رسوائی ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، اللہ کا غضب ان پر پڑتا ہی رہا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اور ان پر مسکنت بھی مسلط کر دی گئی ہے، چنانچہ ہمیشہ یہ بکاریوں کی طرح دوسروں سے تحفظ مانگتے اور جگہ مانگتے ہی نظر آئیں گے، جیسا کہ یہ صورت بھی سب کے سامنے ہے۔ تو 3 سزاؤں کا یہاں پر ذکر ہے کہ ان پر ذلت مسلط کی گئی، اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور اسی طرح مسکنت بیچارگی ان پر ڈالی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ آگے پھر ان کے 3 گناہوں کا ذکر ہے۔ 3 سزائیں اللہ نے ان پر مسلط کی ہیں، آگے 3 گناہوں کا ذکر ہے کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کانوا یکفرون بآیات اللہ کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور وہ انبیاء اکرام کو نہ حق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے بھی ہوا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، اور نافرمانی کرنے میں ساری حدیں گزر جایا کرتے تھے، ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے۔ تو یہ 3 گناہ تھے جس کی وجہ سے ان پر 3 طرح کی سزائیں مسلط کی گئیں۔ چنانچہ یہ انبیاء اکرام کے ناحق قتل میں
ملوث تھے، جو ان کا بنیادی اور بڑا جرم تھا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، نافرمانی کرنا، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو اس وقت ہم بھی اگر تھوڑا سا غور کریں، انبیاء کرام تک تو ظاہر ہے کہ رسائی نہیں ہے، لیکن وارثین انبیاء کرام کے ساتھ قتل و غارت کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے پچھلے چند دہائیوں سے، کتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کرام شہید کیے گئے، تو یہ کہیں وہی جرم نہ ہو جو انہوں نے دہرایا اور ان پر یہ سزائیں مسلط ہوئیں، اور ہم بھی اس کو دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ لیسو سواءً، اور یہ اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ سارے کے سارے ایک ہی ڈگر پر چلے ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہرا اجر پاتے ہیں۔ چنانچہ یہود اور نصارہ میں سے جو شخص بھی مسلمان ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ عام کوئی آدمی مسلمان ہوگا تو جتنا اجر اس کو ملتا ہے، ان کو اس سے دگنا اجر ملتا ہے اور ہر عمل کا ملتا ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ عام خواتین سے دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیسو سواءً، یہ سارے برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے، قائمتن، جو حق کے ساتھ قائم رہتی ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، راتوں کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان لے آنے کے بعد پھر حق کے ساتھ قائم بھی رہتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر پڑھتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ نجاشی بادشاہ مسلمان ہوا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا قصہ معروف اور مشہور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوا۔ اسی طرح نجران کے 40 عربی النسل لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ مسلمان ہونے کا سلسلہ اس وقت سے اب تک چلا آ رہا ہے، اور بے شمار لوگ وقتاً فوقتاً اسلام میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم نام محمد پختال ہے، جو ترکی میں ملازم تھا اور یہودی تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے مشرف کیا، اور اس نے پھر قرآن پاک کا انگلش میں ترجمہ بھی لکھا، جو انگلش پڑھنے والوں میں بہت زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور ان کی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیر کے کاموں میں لپکتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں جو صالحین میں شمار ہوتے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی یہ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو اس کی نہ قدری نہیں کی جاتی، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، ان کے کسی نیک عمل کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں، متقین کو اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ متقین کے اعمال اور ان کا تقوی اللہ کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔